بابر اور اس کے بعد ہوئی پہلی پانی بابر اور دلی سلطنت کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی، جس میں بابر کی فوج کی تعداد تقریباً اس جنگ میں بارود والے ہتھیار استعمال کیے اور اس کے ساتھ نئی جنگیں چلی، جیسے کہ تلغمہ یعنی فوج کو کئی حصوں میں توڑ کر دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ کو غزرہ افغان افواج کے درمیان ہوئی، جس نے دریاؤں کے راستوں پر قبضہ کرنے اور اپنی کے لیے تقریباً 100 سے 150 کشتیوں سے ایک ٹائپ کا مضبوط قلعہ بنا لیا تھا۔ بابر نے توپوں کی مدد سے دریا ٹائم نکالنے کے لیے شکریہ۔ آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بابر 14 فروری 1483 میں اندیجان وادی فرغانہ میں پیدا ہوئے، جو آج کل ازبکستان میں موجود ہے۔ ان کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ یہ چنگیز خان اور تیمور کے نسل سے تھے، یعنی یہ تیمور کی نسل سے تھے، جبکہ ان کے ماں کا تعلق چنگیز خان کے خاندان سے تھا۔ 1494 میں صرف 11 سال کی عمر میں ان کے والد عمر شیخ کے وفات کے بعد یہ سلطنت کے حکمران بنے۔ کی ابتدائی حکمرانی مسلسل جدوجہد سے بھرپور تھی، کیونکہ ان کے چچا اور درباری ان کے جانشینی کے خلاف تھے اور ان کے چھوٹے بھائی کی حمایت کر رہے تھے۔ مگر بابر کے نانی احسان دولت بیگم کی مدد سے بابر کو تخت پر قائم رہنے میں کامیابی ملی۔ بابر نے سمرقند کو بار بار حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا اور تیمور کی وفات کے بعد تیموری شہزادے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آخر کار بابر نے ہندوستان میں آ کر اپنی حکومت قائم کی۔ بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد 16ویں صدی کے اول میں رکھی۔ سینٹرل ایشیا میں اپنی آسان زمینیں کھو دینے کے بعد بابر نے ہندوستان پر توجہ دی، جہاں دلی سلطنت کی سلطان ابراہیم لودھی کے زیر حکومت کمزور ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہوئی پہلی پانی پت کی جنگ۔ یہ جنگ 21 اپریل 1526 کو بابر اور دلی سلطنت کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی، جس میں بابر کی فوج کی تعداد تقریباً 15,000 تھی اور اس کے ساتھ 20 سے 24 توپیں بھی تھی، جبکہ ابراہیم لودھی کے فوج کی تعداد تقریباً 30,000 سے 40,000 اور اس کے ساتھ 1,000 سے زائد جنگی ہاتھی بھی موجود تھے۔ بابر نے اس جنگ میں بارود والے ہتھیار استعمال کیے اور اس کے ساتھ نئی جنگیں چلی، جیسے کہ تلغمہ یعنی فوج کو کئی حصوں میں توڑ کر دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لینا، اور اربا یعنی گھوڑا گاڑیوں کو جوڑ کر چلتی توپیں بنانا۔ اس ٹیکنیک کی وجہ سے بابر نے آسانی سے یہ جنگ جیت لی۔ یہ جنگ ابراہیم لودھی کے موت پر ختم ہوا اور اس کے ساتھ دلی سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا اور یہاں سے مغل سلطنت کی شروعات ہوئی۔ یہ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ایک اور بڑی جنگ بابر کی منتظر تھی، یعنی غزرہ کی جنگ۔ 6 مئی 1529 کو غزرہ کی جنگ بابر اور افغان افواج کے درمیان ہوئی، جس نے دریاؤں کے راستوں پر قبضہ کرنے اور اپنی پوزیشن کی دفاع کرنے کے لیے تقریباً 100 سے 150 کشتیوں سے ایک ٹائپ کا مضبوط قلعہ بنا لیا تھا۔ بابر نے توپوں کی مدد سے دریا کو پار کیا تاکہ دشمن کو گھیر سکے۔ سخت مقابلے کے باوجود افغان افواج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس طرح مغلوں کو ایک اور کامیابی ملی۔ اس جنگ کی وجہ سے بابر کی حکومت سندھ سے باہر اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بابر صرف ایک سلطان اور ایک جنگجوئی تھی جس نے پوری زندگی صرف جنگیں لڑی، لیکن نہیں، وہ ایک رائٹر بھی تھے۔ جی ہاں، وہ ایک شاعر اور مصنف یعنی لکھنے والے بھی تھے، جس نے اپنی زندگی کہانی بابر نامہ کے نام سے ایک کتاب میں فارسی اور ترکی زبان میں لکھی، جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ بابر نے حکومت، ثقافت اور فن تعمیر کی ایک نئی بنیاد رکھی، جس کا اثر صدیوں تک رہا اور آخر بابر وفات پا گئے۔ 26 دسمبر 1530 کو بابر ایک نامعلوم بیماری کی وجہ سے آگرہ میں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 47 یا 48 سال تھی اور ان کو آگرہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن بعد میں ان کی وصیت کی وجہ سے 1539 اور 1544 کے درمیان ان کے جسم کو کابل لے کر جایا گیا اور انہیں باغ بابر میں دفن کیا گیا۔ اس طرح ان کی 4 سال کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد ان کا تخت ان کے بیٹے ہمایوں نے سنبھالا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔